جب آپ حیا کرتے ہیں تو دیکھیے اہل بیت کیا کرتے ہیں۔ نام اس کا رضا تھا، لیکن کہتا ہے کہ جب بالکل نوجوان تھا تو غلط کاموں میں مصروف، نشے میں، غلط دوستیوں میں، تو ماں باپ سمجھاتے تھے، گھر میں ڈیلی لڑائیاں ہوتی تھیں، تو میں نے کیا کیا، گھر ہی چھوڑ دیا، کرائے پہ جا کے ایک فلیٹ لے لیا اور کئی سالوں سے اکیلا اس فلیٹ میں رہتا تھا۔ ڈیلی بیسس پہ دوست آنے، پوری رات جوا کھیل رہے ہیں، نشے میں مبتلا ہیں، جس طرح کئی نوجوانوں کی زندگیاں اسی طرح، ماں باپ کی سختی برداشت نہیں ہوتی، جا کر اپنا اکیلا گھر لے لیتے ہیں، جو من میں آتا تھا میں کرتا تھا۔ رضا کہتا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، ایام محرم شروع ہوئے، کوئی 7-8 محرم کی رات تھی، روڈ سارے خالی تھے، ایران کے، تہران کے سارے روڈ خالی، لوگ مجلسوں میں، جلوسوں میں۔ کہتا میں بھی گاڑی چلا کے ایک روڈ سے جا رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، ایران میں جب گاڑیاں چلتی ہیں تو ظاہر مسافروں کو بھی پک کرتی ہیں اور کسی کو آگے جانا ہوتا ہے، تو اس طرح لوگ، عام ٹیکسیاں بھی ایران میں، عام گاڑیوں والے بھی یہ کام کرتے ہیں، مسافر برداری کا کام۔ کہتے ہیں خاتون کھڑی تھی، اس نے ہاتھ دیا، میں نے گاڑی روکی، اس نے کہا مجھے سامنے آپ اتار دیں گے؟ میں نے کہا گاڑی کھولی اور سیٹ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اب کہتے ہیں میرا وجود تھا نجس، تربیت تو میرے اندر تھی نہیں، میں نے راستے کو بدلا غلط نیت سے، گناہ کی نیت سے، تو خاتون سمجھ گئی، جمع خاتون تھی، اس نے کہا ٹیکسی والے کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے اپنی نیت اور ارادے کا اظہار کیا، وہاں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پریشان ہو گئی، اس کا وجود کانپنے لگا، لیکن میرے اوپر تو اثر ہونے والا نہیں تھا، میں تو گنہگار، میں تو نشائی، میں تو جواری، مجھے کیا پتا کہ عصمت کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا کہ حیا کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ کہتے یہ رونے لگی، التماس کرنے لگی، وسیلے، ہیلے، واسطے، قسمیں، لیکن میں نے ایک نہیں سنی، میں گاڑی کو اسپیڈ سے اپنی منزل و مقصود کی طرف لے جاتا گیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دے، کم از کم تھوڑا سا حیا کر لے۔ کہ کس چیز کا حیا کروں؟ تو کہا میں سید زادی ہوں، میرا حیا کر۔ کہا سید ہو تو کیا ہوا؟ کہا تجھے نہیں پتا، میری دادی جناب زہرا ہے، بیوی کا حیا کر لے، محرم کے دن ہے، غم کے دن ہے، اور کب میں وعدہ کرتی ہوں تو میری دادی کا حیا کر، میں دعا کروں گا، اپنی دادی سے تیرے لیے دعا کروں گا۔ کہتے اچانک مجھے نہیں پتا میرے دل کو کیا ہوا، جب اس نے کہا نا میں زہرا کی بیٹی ہوں، بڑے سے بڑے آدمی کا وجود ہل جاتا ہے، پیدائشی شیعہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تجھے کہاں جانا ہے؟ کہا میں اس امام بارگاہ میں جانا چاہ رہی تھی۔ کہتا میں نے گاڑی پلٹی، اس کو جا کے امام بارگاہ کے سامنے اتار دی، اتری اور اس نے کہا میں دعا کروں گا دادی زہرا سے۔ کہتا چلی گئی۔ پھر میں نے محلے کو دیکھا، میں نے تو کہا یہ تو میرا محلہ ہے، یہ امام بارگاہ میرے ہی، یعنی ماں باپ کا جہاں گھر تھا اس کے قریب والا ہے۔ تو میں نے کہا اتنے دن ہو گئے ماں باپ سے ملنے نہیں گیا، سال گزر گئے، تو میں نے کہا آج رات چلا جاتا ہوں، بولا ماں باپ سے مل لیتا ہوں۔ میں نے گاڑی کو پارک کیا، پیدل چلا، گھر گیا، چابی تھی، دروازہ کھولا، جیسے گھر گیا تو نہ ماں گھر پہ تھی نہ بوڑھا باپ گھر پہ تھا، کیونکہ محرم کے ایام تھے، وہ چلے گئے تھے مجلس سننے کے لیے۔ اب اکیلا بیٹھا تھا، گھر کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں نے ٹی وی کو آن کیا، کوئی کام تھا نہیں میرے پاس، ٹی وی میں نے کھولی اور جیسے کھولی تو ٹی وی پر جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، اتفاق سے ٹوٹی ہوئی قبر زہرا دکھائی جا رہی تھی، اور مسائل پڑھنے والا ایک ذاکر مسائل بھی پڑھ رہا تھا، مدینے کی گلیوں کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ کہتے اتنے رقت والے مسائل پھر میں رو پڑا۔ پھر میں نے چینل کو بدلا تو پھر دیکھا کربلا دیکھا جا رہا ہے،
بین الحرمین دکھائی جا رہا ہے، تلہ زینبیہ دکھائی جا رہا ہے۔ وہاں پہ سیدہ زینب کے مسائل پڑھے گئے کہ کچھ ایسے تھے جس نے علی کی بیٹی کی چادر بندھی، کچھ ایسے تھے جنہوں نے 4 سالہ بچی کو تماشا کی۔ رضا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میرے وجود میں کون سا انقلاب آیا، اتنا رویا میں، اتنا رویا کہ زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا تھا، تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا اتنا ظلم ہوا تھا، اتنا کچھ حضرت نے کیا، اور میں آج تک تھا کہاں پر؟ کہتے ایسی روتی ہوئی حالت میں رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا، اچانک میری ماں آ گئی، میرا باپ آ گیا۔ اتنے مہینے اور سالوں کے بعد جب بیٹے کو دیکھا تو کہتے جب میرا روتا ہوا چہرہ دیکھا تو ماں نے کہا رضا تو لگتا ہے بدل گیا ہے، تو میرا پرانا والا بیٹا مجھے نہیں لگ رہا۔ کہتا میں نے روتے ہوئے ماں کے قدموں پہ گر پڑا۔ میں نے کہا ماں آج تک جتنی بدتمیزی ہے مجھے معاف کر۔ کہتا اتنا بدتمیز تھا کبھی ماں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے کہا ماں کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، آپ سے بدتمیزی نہیں کرتا۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بیٹے کو سینے سے لگا کہ بیٹا واپس تو آ گیا، ہوا کیا ہے تجھے؟ میں نے کہا ماں کچھ بھی نہیں، مجھے مجلس میں لے کر چلو۔ ابھی تک چل رہی ہے؟ کہاں ابھی تک مجلس تو پوری رات چلے گی۔ کہتا کئی سالوں کے بعد محلے کا بدنام جوان مجلس میں آیا، سارے محلے والے دیکھنے لگے، اتنے دنوں کے بعد ہی آ گیا۔ کہ امام حسین کی مجلس گریہ کیا، انقلاب آ چکا تھا میرے وجود میں۔ کبھی امام کے زائروں کو چائے پلا رہا ہوں، کبھی زائروں کی خدمت کر رہا ہوں۔ عاشورہ گزری، 40 تک زائر بنا رہا، مجلسوں میں جاتا رہا، گریہ کرتا رہا۔ وہاں مسجد کا جو ٹرسٹی تھے اس نے کہا کہ لڑکا تو بہت نیک ہو چکا ہے، مجھے بلایا، کہا کہ رضا میں قافلہ لے کر جا رہا ہوں کربلا، کسی کو ساتھ لے کر جانا تھا لیکن اس کی طبیعت خراب ہے، تو اگر آنا چاہو فری میں، کوئی خرچہ نہیں، بس یہ تھوڑی ذمہ داریاں ہیں زائروں کی، یہ نبھانا، کربلا ہوگی۔ جب حسین راضی ہو جائیں تو صدیوں کا سفر دنوں میں طے ہو جاتا ہے، صدیوں کا سفر۔ میں نے کہا کیوں نہیں آؤں گا؟ تو قافلہ چلا، کربلا پہنچا، حسین کے حرم میں داخل ہوا، راس الحسین کے مقام پہ پہنچا، اتنا رویا۔ میں نے کہا مولا اس گنہگار کو بھی اتنا شرف دیا کہ لوگ ترستے ہیں لیکن آپ نے مجھے اپنے حرم میں بلایا ہے۔ کہتا بہت رویا، حضرت عباس کے حرم میں گیا، شکر کے سجدے کیے کہ اس گنہگار کو، اس بدکار کو آپ نے بلایا ہے۔ کہتے واپس پلٹا، کئی مہینے گزرے، پھر اسی ٹرسٹی صاحب نے کہا کہ کیونکہ دیکھ رہے تھے جوان بڑا نیک ہو چکا ہے، کہا رضا پھر ہم نے قافلہ کیا ہے عمرے کے لیے، چلو گے؟ میں نے کہا دل تڑپ رہا ہے جنت البقیع کے لیے۔ کہتا پھر عمرے پہ گیا، جنت البقیع گیا، ٹوٹی ہوئی قبر کی جا بڑا رویا۔ یہاں تک کہ پھر ایران واپس آیا۔ اس محلے کا ایک شریف ترین فرد تھا، اس نے میرے باپ سے بات کی، اس نے کہا کہ آپ رضا کے والد ہیں؟ کہا یہ جوان تو بڑا نیک ہے، مسجد میں ڈیلی آتا ہے، مجلس میں آتا ہے، ہم نے اس کو زائروں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی بدل چکا ہے۔ کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرواؤں۔ کہ آپ جا کے بات کریں، میرے بیٹے سے بات کی، اس نے قبلہ میں تو ناچیز، میں گنہگار، میں بدکار، کہ نہیں ہم جان چکے ہیں کہ حسین نے تجھے بدل دیا ہے، لہذا رشتہ لے کر میرے گھر پہ آ جاؤ۔ ایران میں رسم ہے جب رشتہ لے کر جاتے ہیں تو جن کا رشتہ ہوتا ہے وہ بچیاں چائے لے کر آتی ہیں، ایک ان کی رسم ہے۔ کہتے اپنی ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ رشتہ لینے گیا، جس بچی کا رشتہ لینے گئے تھے اس نے ٹرے میں چائے رکھی اور لا کر دی،
اور اس نے جیسے چائے اٹھائی، لڑکی نے جیسے اس کا چہرہ دیکھا، چیخ ماری اور وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ سارا گھر پریشان ہوا تو کیا ہوا، کمرے میں لے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد لڑکی کو ہوش آیا، رضا کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی اپنی والدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا بیٹی ہوا کیا، تم نے چیخ کیوں ماری؟ کہا خدا کی قسم ہے کل میں نے سجدہ کو خواب میں دیکھا، کل میں نے سجدہ کو خواب میں دیکھا۔ اسی جوان کا فوٹو بی بی نے دکھایا اور مجھے کہا تھا اس نے میری بیٹی کی میری خاطر عزت کی تھی۔ تو اسے جواب نہ دینا، سیدہ کی خاطر اسے ہاں کہنا۔ تصور کرو جس نے بی بی کی عزت کی، اس کے دل میں بھی سیدہ کا کتنا احترام۔